میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو اٹیک کیا میرے اوپر، یہ جو مجھے مارنے کی یہ جو کوشش کی گئی، اس کی پہلے آپ کو پتا ہو، اس پہ میں مختلف چیزیں سن رہا ہوں کہ وہ فرینڈلی فائر ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر فیصل آپ کو اسکرین پہ پہلے بتا دیں کہ یہ چوٹیں 4 گولیاں مجھے لگی ہیں، کدھر لگی، اس کے بعد پھر میں باقی آپ سے بات کروں گا. ڈاکٹر فیصل. السلام علیکم جی. میں اگلے چند لمحات میں آپ کو ایکس رے اور ان کے جو کچھ امیجز ہیں ان کے ذریعے، سی ٹی اسکین کے امیجز کے ذریعے بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو خان صاحب کو چوٹیں آئی ہیں ان کی کیا نوعیت ہے اور وہ ایکس رے اور اسکین میں کس طرح سے نظر آ رہی ہیں. آپ کو سب سے پہلے تو آپ کی توجہ اس طرح دلاتا ہوں جس کی یہاں لکھا ہے رائٹ تھائی. یہ ایکس ریز ہیں 2 اور یہ دونوں جو ہیں یہ دائیں ٹانگ کے ہیں. ٹانگ کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے یہ سائڈ سے ہے جس کو لیٹرل ویو بولتے ہیں، اور یہ سامنے سے ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں 2 1 اور 2 اور یہ وہی 2 آپ کو 1 اور 2 سامنے سے نظر آ رہے ہیں ٹکڑے یا گولیاں جو ہیں. یہ اگر ہم پھر ٹانگ کے نچلے حصے پہ چلیں تو آپ کو 2 علاوہ اس کے ٹکڑے اور گولیاں نظر آ رہی ہیں، ایک یہ اور ایک یہ دوسری والی. اور آپ نوٹ کریں گے کہ یہ جو دوسرا ہے اس نے ٹبیا کو، یہ جو ہڈی ہے ٹانگ کی نچلی جو اس کو ٹبیا بولتے ہیں، اس کے اوپر اس نے یہاں سے ڈیمیج کیا ہے. اور جب آپ سائیڈ ویو دیکھیں تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جہاں اس نے فریکچر کاز کیا ہے، یعنی ہڈی کا ٹکڑا اکھیڑا ہے اس سے. پھر یہ جو ہے یہ بائیں سائیڈ ہے، لیفٹ تھائی کی ایکس ریز ہیں. یہاں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کچھ ٹکڑے ہیں جو ایک، بلکہ جو پیٹالا یہ جو چھوٹی ہڈی ہوتی ہے سامنے گھٹنے کے اس کے بھی ساتھ ہے. یہ نسبتاً چھوٹے تھے اور انہوں نے شکر ہے بائیں سائڈ کے اوپر کوئی فریکچر کاز نہیں کیا. اچھا، اس کے علاوہ جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ پھر سے دائیں ٹانگ نظر آ رہی ہے اور یہ جو بلٹ ہے یا جو اس کا فریگمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ فریکچر ہوا واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے. یہ دائیں سائڈ. اچھا، اسی طرح میں جو بہت اہم بات ہے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس اسکین کے اندر یہ جو آپ کو یہ دائیں ٹانگ ہے اور یہ جو لکیر نظر آ رہی ہے یہ یوں چلتی ہوئی یہ والی، یہ دائیں سائڈ کی مین جو آرٹری ہوتی ہے، شریان ہے وہ ہے. اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اور اس کے بالکل قریب دوسری طرف جو بلٹ کے فریگمنٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری مین آرٹری گزر رہی ہوتی ہے، شریان گزر رہی ہوتی ہے، اس کے کتنے قریب یہ ٹکڑے موجود ہیں. اس کا یہ جو بڑی شریان ہوتی ہے ٹانگ کی، ظاہر ہے اس نے پوری ٹانگ کو بلڈ سپلائی کرنی ہوتی ہے، اس کے ذریعے بہت سارا خون جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر اس شریان کو کوئی انجری ہو یا یہ کٹ جائے تو پھر بہت تیزی سے بلیڈنگ ہوتی ہے. اور آپ کو میں نے دکھایا بڑا واضح طور پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ اس شریان، اس آرٹری کے کتنا قریب یہ ٹکڑے موجود تھے. ان کو نکال دیا گیا سرجری کے ذریعے دائیں طرف سے، اور 4 فریگمنٹ یا ٹکڑے جو ہیں ادھر سے نکالے جا چکے ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور بائیں طرف سے کوئی ہمیں ٹکڑا نکالنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ وہ کسی میجر اسٹرکچر کو ٹچ نہیں کر رہے تھے یا خطرہ نہیں ڈال رہے تھے، یہ پوٹینشلی خطرہ نہیں ڈال رہے تھے. تو یہ جو 4 فریگمنٹ ہیں ان کی تصاویر بھی آپ کو دکھائی ہیں، سکینز بھی، اور ان کی جو نوعیت ہے اور ان کا خطرے کی نوعیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. بہت شکریہ. جی شکریہ. کون سا کیمرہ جس میں نے بات اس میں؟ جی اچھا جی، اس کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ جو اٹیک کیا گیا اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتا چل گیا تھا کہ یا انہوں نے وزیر آباد اور یا گجرات میں پلان کیا ہوا تھا مجھے مارنے کا، اور تو وہ اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کے سامنے ایونٹس رکھنا چاہتا ہوں جو پچھلے 6 مہینے میں ہوئے. یہ ضرور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس قوم سے ہوا کیا ہے. مارچ 6 یا 7 کو مراسلات ہے. ڈونلڈ لو ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ حکم کرتا ہے پاکستان ایمبیسڈر کو، بلکہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ہٹا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا.
اور اگلے دن اور نو کانفیڈنس موشن عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی جاتی ہے اسمبلی میں، اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ، ایک منڈی لگتی ہے سندھ ہاؤس میں اور لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس۔ وہ کیوں نہیں ہارتی؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے وسائل ہوتے ہیں، ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں تو منڈی لگی ہوئی تھی نا، وہ 20 کروڑ 25 کروڑ آفر کر رہے تھے، ہم زیادہ پیسے دے دیتے، گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا۔ اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا یہ بھی چوری کا پیسہ تھا، یہ کوئی ڈکلیئرڈ پیسہ تو نہیں تھا، یہ بلیک کا پیسہ تھا، یا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کیا تو انہوں نے خرید لیے لوگ۔ ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ، عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں، جو عوام کی ان کا حق ہے، گورنمنٹ گر جاتی ہے۔ سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کی قبر کھد گئی ہے، عمران خان ہمیشہ لے گیا اور مٹھائیاں بٹے گی، لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں۔ تو 10 تاریخ کو، اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں 10 اپریل کو، میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھے، جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے، جس طرح لوگ نکلے، میں بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود حیران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ کہ یہاں 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی۔ جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی، لوگ مٹھائی بانٹتے تھے۔ پھر جنرل مشرف آ گیا، 2 دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نہ کہ وہ خود اس نے مارشل لا لگا دیا، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے، ان 2 جماعتوں کی۔ اس کے بعد جنرل مشرف نے ان کو NRO دے دیا، وہ واپس آ گئے۔ فیصلہ جنرل مشرف نے کیا NRO دینے کا، جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری، کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہوگا، تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا، جنرل مشرف معاف کر دیتا ہے ان کو، وہ آ جاتے ہیں، اور 10 سال 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھتا ہے۔ کرپشن کیسز انہی دوروں میں ان کے بنتے ہیں۔ یہ جو اب NRO لے رہے ہیں یہ 95% کرپشن کیسز اس 10 سال کے بنے ہوئے تھے۔ 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے، اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ اب چینج کی وقت آ گیا اور وہ ان کو واپس لے آتی ہے، اور یہی کانسپریسی ہوتی ہے باہر، ایک بیرونی کانسپریسی اندر، اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کہتے جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ نیوٹرل کا کوئی بھی مطلب لے لیں، مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے، راستہ نہیں روکا، یہ آ جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدھر وہ لوگوں کو دھکیلیں گے لوگ ادھر چلے جائیں گے، جب وہ چینجز لے کے آتے ہیں مٹھائیاں بڑھتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ عادت تھی، ان کو ایک دھچکا پڑا کہ اس باری پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، اور اس لیے وہ پبلک سڑکوں پہ آ گئے۔ میرے عوام سے میں اٹھا ہوں، میں نے تو کوئی بڑی کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی، جس طرح نواز شریف بنا تھا یا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا۔ میں تو 22 سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا، تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا، اور عوام نے جس طرح میں اب کیا کہوں، میری پذیرائی کی، جس طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا۔ گرمی کی انتہا، یعنی اس باری اپریل اور مئی دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا، اتنی گرمی تھی، اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا۔ ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی 25 مئی کو۔ جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو انہوں نے 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی۔ ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا، ہم نے ان کو اجازت دے دی، تو یہ بھی ہمیں آنے دیں گے۔ انہوں نے جو تشدد کیا،
جو لوگوں کے گھروں میں 2 دن پہلے راتوں کے 3 بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا، نہ چادر نہ چار دیواری، لوگوں کو اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، کس وجہ سے؟ اس کے بعد انہوں نے جب وہ پروگرام میں احتجاج ہوا وہاں اسلام آباد میں، ان کے اوپر شیلنگ، فیملیز رکھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی. اور ہم حیران کہ کیا ان کے لیے جائز ہے لانگ مارچ اور ہمارے لیے نہیں ہے؟ اوپر سے پہلے آپ بیرونی سازش کے تحت آئے، پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں، ہم احتجاج کریں تو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے مارے. اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ پارٹی بالکل ہی ختم ہو جائے گی، ممی ڈیڈی پارٹی ہے، یہاں تو عورتیں بچے آتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گی. اور یہ سمجھے نہیں پاکستانی قوم، کیونکہ بند کمروں میں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے. جو انفارمیشن یہ لیتے ہیں، اگر ان کی انفارمیشن یہ کریکٹ ہوتی تو اس ملک میں اتنے زیادہ حادثے نہ ہوئے ہوتے. انفارمیشن کدھر سے آتی ہے؟ گراؤنڈ کا سچویشن نہیں پتا. جب دیکھ رہے ہیں کہ پبلک نکلی ہوئی ہے اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو، قوم نظر آ رہا ہے کہ امپورٹنٹ گورنمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے، بجائے وہ سائنس دیکھنے کے. جس طرح بھیڑ بکریوں کو مار کے سیدھے نہیں کرتے، وہ شروع ہو گیا کرنا. بائی الیکشن آیا 17 جولائی کو. 17 جولائی کے بائی الیکشن میں ساری گورنمنٹ کی مشینری استعمال ہوئی. الیکشن کمیشن نے ہر قسم کی دھاندلی کی ان کے لیے. ای وی ایم مشین اس لیے نہیں آنے دی کیونکہ ان دونوں پارٹیز نے جعلی ووٹس رجسٹر کروائی ہوئی ہیں ہر حلقے میں. نہیں تو کامن سینس ہے کہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. جو 2015 کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی پہ، اس میں ایک چیز واضح ہوگی کہ اگر آپ ای وی ایم مشینز لے آئیں تو 90% دھاندلی ختم ہو جاتی. انہوں نے جان کے نہیں آنے دی. اس الیکشن کمیشن نے روکا. ان دونوں پارٹیز انہوں نے مخالفت کی، پر ہینڈلرز نے مخالفت کی کیونکہ مینیپولیٹ نہیں ہو سکتے الیکشن. اس کے بعد بٹن دباؤ تو رزلٹ آ جاتا. ہم حیران، ہم چاہ رہے فری اینڈ فیئر الیکشن. پہلی دفعہ گورنمنٹ نے کوشش کی اور انہوں نے اپوز کیا. اس کے باوجود پی ٹی آئی سویپ کر جاتی ہے، تحریک انصاف جیت جاتی ہے، سارے دنگ رہ جاتے ہیں. پھر بھی سائنس نہیں پڑھے کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اس کے بعد مزید اور پریشر، دھمکیاں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک چینج ہوتا ہے، ایک ہینڈلر آ جاتا ہے اسلام آباد، فیصل، جنرل فیصل، میجر جنرل فیصل. وہ کہہ کے آتا ہے کہ میں اب تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیسے ان کو سیدھا کرتا ہوں. اور سختیاں شروع ہو جاتی ہیں. جو تحریک انصاف کے لیے میڈیا کور کر رہے ہیں ان کے لیے سختیاں، جو جرنلسٹ تحریک انصاف کو فیور کر رہے ہیں ان کے اوپر سختیاں. ہمارے ممبرز کو اپروچ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ایم پیز کو، یہ ذرا سنیں، ایم پیز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو عمران خان. کیا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس بڑی کرپشن کیسز ہیں. اگر وہ نہیں مل رہے تو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، آپ کی گندی ویڈیوز ہیں، وہ ہم بلیک میل کرنے کے لیے. یہ تماشا ہو رہا پاکستان میں کہ ہماری اپنی ایجنسیز اپنی ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے نہیں دے رہی اور یہ استعمال کر رہے ہیں. بجائے ریئلائز کریں کہ آپ نے غلطی کر دی ہے. لوگ چور نہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ایک غلطی کو دہراتے جا رہے ہیں اور فورس کرتے جا رہے ہیں. لوگوں دھمکیاں آنی شروع ہو گئی. مجھے تب پتا چلا کہ میرے اوپر ایک انہوں نے پلان بنایا، کیونکہ آپ اچھا پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو. فورن فنڈنگ کیس پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے، اس کو ہمیں لٹکایا کہ فورن فنڈنگ میں پارٹی جائے گی. پتا چلا وہ پروہیبٹیو فنڈنگ ہے، اس کے اندر پارٹی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتی. ادھر سے چینج کر کے توشہ خانہ آ گئے. توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ توشہ خانہ کے اندر پڑا ہے. جو چیز بھی ہے وہ اس کے اندر پڑی ہے. اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے چوری کی. اگر آپ ہے تو وہ ایک دم پکڑے جاتی ہے. توشہ خانہ کیس چلا گیا، اس پہ جی آپ توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. وہ وکیل جا کے اس سے پوچھ رہا ہے کہ کس بیسس پہ
एक इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्यों जी? वो वहां नवाज शरीफ का हुक्म आया हुआ है कि इमरान खान को मुझे हमें इकट्ठा लेवल प्लेइंग फील्ड दो। वो आदमी जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके जाता है, जो हुदैबा पेपर मिल, ये हुदैबा पेपर मिल समझ लें, इसहाक डार ने जज के सामने अपनी फ्री विल से स्टेटमेंट दी हुई है, जिसको सेक्शन 164 कहते हैं। 164 बयान जो है वो जेल में नहीं दिया जाता, वो आप जज के सामने जाके कन्फेस करते हैं कि ये मैंने किया। तो ये 25 अप्रैल 2000 में इसहाक डार वहां बयान देता है कि मैं शरीफ खानदान के लिए पैसे चोरी, इनके चोरी का पैसा मनी लॉन्डर करता हूं इंग्लैंड। वहां काजी फैमिली के बेनामी अकाउंट्स खोले जाते हैं, शरीफ फैमिली का वहां से, और फिर रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान आता है और शरीफ फैमिली के अंदर चला जाता है। यानी सीधी सीधी चोरी। हुदैबा पेपर मिल पे एनआरओ मिल जाता है, डिस्पाइट कि वो इसहाक डार कह रहा है कि मैं कन्फेस कर रहा है कि मैं मनी लॉन्डर हूं शरीफ खानदान का, और इनको बता रहा है कि करप्ट है, एनआरओ मिल जाता है। वो नवाज शरीफ जो फिर एवंसफील्ड अपार्टमेंट उसकी पैनमा पेपर्स के अंदर पकड़ी जाती है, तस्लीम कर देता है हमारी। अब पैसा किधर से आया वो बता नहीं सकते, कभी कतरी खत आ जाता है, फिर एक कोई फेक डीड आ जाती है, ट्रस्ट डीड, वो क्लेबरी फॉन्ट वाली, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आज तक एक डॉक्यूमेंट नहीं बताई कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 अपार्टमेंट्स आपकी जो आप तस्लीम कर रहे हैं हमारी, और कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को और मुझे एक ही तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दो। इमरान खान ने अपने लंदन का फ्लैट 34-35 साल पहले लिया, क्रिकेट खेलता था इंटरनेशनल। अदालत ने जब मांगा सारा रिकॉर्ड दिया। रिकॉर्ड का मतलब कि एक 40-40 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए गए, किधर से पैसा आया, कैसे फ्लैट खरीदा, बेचा कितने का, मनी ट्रेल पाकिस्तान बैंकों के थ्रू पैसा आया। और मुझे उससे कंपेयर कर रहा है जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर रखी हुई है, बेटों की प्रॉपर्टी बाहर है, वो बेटा लेता, वो जो हसन शरीफ बता ही नहीं सकता कि 9-10 अरब के घर किधर से आया, और वो कह रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड। तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि इलेक्शन कमीशन अब मुझे डिस्क्वालीफाई करे, और वो डिस्क्वालीफाई करे तोशाखाना केस। अब 8 दफा इलेक्शन कमीशन ने हमारे पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया, 8 दफा हम अदालत में गए, और 8 दफा अदालत ने ओवरटर्न किया इलेक्शन कमीशन का फैसला। अब हम फिर अदालत में जाएंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसको इतनी शर्मिंदगी होगी, और इसमें शर्म नहीं है इस इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि ये नून लीग के घर, नवाज शरीफ के घर का नौकर है, और भी हैंडल होता है पीछे से। ये बिल्कुल ये इसके ऊपर मैं फिर केस करूंगा, हर्जाना करूंगा इसके ऊपर कि उसके मेरे पर गलत इल्जाम लगाया। और फिर एफआईए केसेस कर रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने लीगल फंड रेजिंग की है पाकिस्तान में, वो तहरीक इंसाफ है। 40,000 का हमारा डेटाबेस है, किसी पार्टी के पास है ही नहीं, इनके पास कोई डेटाबेस ही नहीं है। अच्छा, वो इनसे पूछ ही नहीं रहा कि किधर से आपने पैसे इकट्ठे किए। जिस पार्टी ने पैसे इकट्ठे किए उनसे पूछ रहा है। अच्छा, वो जवाब भी दे रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि जिन्होंने 10-10 साल पहले पैसे दिए थे पीटीआई को, उनको एफआईए कांटेक्ट करके उनको हरास कर रही है, ताकि पीटीआई के जो डोनर्स हैं वो भाग जाए पीटीआई से, कि पैसा ना इकट्ठा कर सके पीटीआई। वो पार्टी जो पब्लिक से पैसा जो सारी दुनिया में होता है, उस पार्टी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो 2 पार्टीज बता ही नहीं सकती कि पैसा किधर से इकट्ठा करते हैं, और इसका वर्ड है क्रोनी कैपिटलिज्म। ये पहले बिजनेसमैन के साथ बिजनेस करते हैं, और फिर उनसे फिर उनको पैसे, उनको मौका देते हैं पैसे बनाने का, फिर उनके साथ या प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, और फिर उन्हीं से डोनेशन ले लेते हैं। इनके पास तो डोनर बेस कोई नहीं है। हम क्यों फैसले कर सकते हैं पब्लिक के लिए? हम क्यों बड़े बड़े माफियाज के खिलाफ खड़े हुए, जिस तरह शुगर माफिया? क्योंकि हमारे पास पब्लिक का डोनर बेस है, हम पब्लिक से पैसे इकट्ठे करते हैं, इसलिए हम पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए खड़े हो सकते हैं। ये है छोटी सी एलीट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए माफियाज के साथ है।
تو FIA ہمارا نقصان پہنچا رہی ہے ہمیں کہ ہمارے کیسز تاکہ ہمارے ڈونرز بھاگ جائیں. اس کے علاوہ انہوں نے صحافیوں سے کیا کیا؟ جب سے یہ آئے ہیں جنرل فیصل میجر جنرل، جو صحافیوں سے کیا ہے یہ پاکستان. مشرف کے مارشل لاء مجھے یاد ہے، مجھے اس نے جیل میں ڈالا، لیکن مشرف کا مارشل لاء لبرل تھا. اس کے مقابلے میں جو آج کل ہو رہا ہے، جو صحافیوں سے ہو رہا ہے، جو عمران ریاض اس کو پکڑ کے جیل میں ریاض امیر اس کو مار پڑوائی، ذلیل کروایا، سمیع ابراہیم سینئر ریسپیکٹڈ لوگ، اس کو غلام حسین چودھری تقریباً 80 سال کا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اور جو ارشد شریف سے کیا، یعنی یہ قوم کبھی معاف ہی نہیں کرے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ارشد شریف میری نظر میں پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا اور نمبر 1 کریڈیبلٹی تھی. سب کو پتا تھا کہ یہ بکتا نہیں ہے، سب کو پتا تھا اس کا خوف کسی سے نہیں. اس سے جو کیا ہے ملک سے باہر مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا. ارشد شریف کے گھر والوں کو پتا ہے کہ کون پڑا ہوا تھا اس کے پیچھے، صحافیوں کو پتا ہے کہ کون اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ کیوں اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، اور پھر کیوں دبئی سے آگے جانا پڑا اس کو. سب کو پتا ہے کہ کون پیچھے پڑا ہوا تھا اس کے. اور جو اس کی شہادت ہوئی، یہ اس ملک کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں افسوسناک موڑ ہے کہ جتنی صحافت اوپر چلی جاتی ہے معاشرے کو لفٹ کر دیتی ہے، معاشرے کے ویلیوز لفٹ کر دیتی ہے، معاشرے کو امر بالمعروف پہ لگا دیتی ہے. یہ صحافیوں کا کام ہوتا ہے موریلٹی معاشرے کی ریز کرے. اور جدھر کون آج کل فیورٹس بنے ہوئے، لفافے، جو ضمیر بیچنے والے صحافی جن کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کی آج ویورشپ اوپر ہے اور کن کی نیچے ہے، آپ کو پتا چل جائے گا عوام کدھر کھڑی. عوام بیوقوف نہیں ہے. یہ جو عوام آپ کو بار بار میسیجز بتا رہی ہے کہ وہ ایک ابراہیم لنکن کی سینگ ہے کہ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. تھوڑا وقت سب کو پاگل بنا سکتے، سارا وقت کبھی کوئی انسان نہیں، معاشرہ پاگل نہیں بن سکتا. تو لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اور لوگ بتا رہے ہیں. پھر الیکشن ہوا، بائی الیکشن ہوا ہمارا 9 سیٹوں میں میں کھڑا ہوا صرف ایک پوائنٹ بتانے کے لیے کہ عوام کدھر کھڑی. 9 سیٹوں میں سے 8 جیتا. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، دنیا میں کبھی ایک پارلیمنٹرین 12 سیٹیں نہیں ایک اسمبلی میں جیتا. پھر عوام بتا رہی ہے وہ کدھر کھڑے، لیکن نہیں، عوام کی نہیں سننی. کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، کسی طرح اس کے اوپر کیسز بناؤ، کسی طرح اس کو گندا کرو، اس کے اوپر مڈ سلنگنگ کرواؤ، اس کو ثابت کرو کہ جناب یہ بھی باقیوں کی طرح ہے، اور یہ ثابت کرو کہ جناب یہاں پالیٹیشنز یہ تو سارے ایک ہی طرح کے ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پیچھے بیٹھ کے ہینڈلز کریں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا جلسے ریکارڈ، میں پتہ نہیں 60-70 کتنے جلسے کر بیٹھا ہوں، میں نے کبھی پاکستانی قوم کو ایسے نہیں نکلتے. الیکشن ریزلٹس آپ کے سامنے، انہوں نے فیصلہ کیا اور فیصلہ پہلے کیا مجھے مروانے کا. 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا. میں ٹی وی پہ جا کے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا. میں نے ویڈیو بنائی، 4 لوگوں کے نام میں نے دیے، میں نے ویڈیو باہر رکھی ہوئی کہ اگر مجھے کچھ ہوا یہ ویڈیو ریلیز کریں گے، تاکہ یہ 4 لوگ یہ نہ ہو کہ یہاں ہمیشہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کا کوئی پوچھتا نہیں ہے بعد میں. تو میں کہا تاکہ قوم دنیا کو پتا ہو، میرے ملک کو پتا ہو کہ کس نے یہ کیا. اس کے بعد یہ فیصلہ، یہ بند کمروں میں کس کو اب کسی طرح عمران خان کو مارو. اچھا، اور مجھے خبریں کدھر سے آتی ہیں اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے کیسے پتا چلتا ہے. ایک تو میں گورنمنٹ میں 3.5 سال رہا، میری ریلیشن شپس ہیں اداروں کے اندر، لوگوں کو میں جانتا ہوں.
एजेंसीज के अंदर लोगों को मैं जानता हूं, वैसे जो इदारों के अंदर, सारे इदारों के अंदर जो बाहरी अक्सरियत है वो सब मुतनफर है जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ, जो इन्होंने 6 महीने में किया मुल्क के साथ, जो महंगाई के अंदर लोगों के हालात है, माइशत नीचे जा रही है, इंडस्ट्री नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही है, टैक्स कलेक्शन नीचे जा रहा है, रेमिटेंसेस नीचे जा रही है, जो किसान है, जो रिकॉर्ड हमारी 17 साल में ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर में, ज़राअत में 4.5%, वो आज नीचे चली गई। तो लोग इनसे तंग हैं और लोग मुझे बताते हैं कि ये क्या साजिशें चल रही हैं। तो दूसरी इन्होंने साजिश क्या की, इन्होंने, और इसके ऊपर आप मैं आने लगाऊंगी जो हुआ, ये जो मुझे ये गोली लगी, तो साजिश क्या थी, इन्होंने फैसला किया कि एक ऐसा सलमान तासीर टाइप कत्ल करो इमरान खान। इसके ऊपर पहले इसे कहो कि जनाब ये इसने मजहब की तौहीन की है या तौहीन रसालत की है, उसके ऊपर कोई उन्होंने टेप्स टूप्स बनाई, उन्होंने वो रिलीज भी की, वो लोग चलाए और वो नून लीग के लोग उसको प्रोजेक्ट करना शुरू हो गए। पता था मुझे कि कौन इसको प्रोजेक्ट कर रहा है। हमें यह इतना आसान है आजकल के जमाने में पता चलवाना, क्योंकि ये तो डिजिटल वर्ल्ड है, आप पता चलवा सकते हैं किस अकाउंट से चीजें प्रोजेक्ट की जा रही हैं। तो ये पहले तो ये प्रोजेक्ट किया गया कि इमरान खान ने दीन की तौहीन की है। उसके बाद प्लान इनका ये था, जो इन्होंने किया इस दिन ये वजीराबाद में, कि क्या जी दीनी इंतहा पसंद ने इमरान खान को कत्ल कर दिया जिस तरह सलमान तासीर को किया, क्योंकि इससे कोई मजहब की तौहीन करना। ये प्लान बना, मैंने ये प्लान जलसे के अंदर 24 सितंबर को अवाम के सामने रखा, और मैं ये चाहता हूं कि ये बिल्कुल इसी स्क्रिप्ट के ऊपर हुआ जो कि वजीराबाद में हुआ। तो ये पहले जरा मैं चाहता हूं आप सारे ये जरा एक दफा देखें कि ये हुआ क्या, ये मैंने क्या कहा था 24 सितंबर। और दूसरी कोशिश कर रहे हैं, पहले से इनका प्लान बना हुआ, मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का, और वो लोग अभी भी उस साजिश पर लगे हुए हैं। उन्होंने दोनों मरियम जो झूठ बोल रही थी, पीएचडी दोनों के पास है, इनको और जावेद लतीफ को इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ऐसी कि इमरान खान खुदा न खास्ता उसने मजहब की तौहीन की है। और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे जी मजहबी जुनूनी ने कर दिया, कहेंगे कि जी कोई दीनी इंतहा पसंद है इसको मार दिया। ये इनका प्लान है। लेकिन मैं आज आप सबको कह रहा हूं, सारे पाकिस्तान में मैं फिर रहा हूं, मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। 24 सितंबर ये जलसे में मैंने कहा, प्लान का मुझे पता चल गया था। और ये जो वजीराबाद हुआ, अब मैं आपको वजीराबाद पे आता हूं कि ये हुआ क्या। इन्होंने लॉन्ग मार्च, हम जलसे करते हुए हमने लॉन्ग मार्च का फैसला किया। लॉन्ग मार्च से डर गए, पब्लिक इन्होंने देख ली थी कि हमारे साथ हैं, और इन्हें पता था कि मैंने अब जो गलतियां की थी पिछली बारी, और मुझे पता चल गया था इनका प्लान है, मैंने अब एक और प्लान बनाया हुआ था। और मैं आज ये भी एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मार्च का करना क्या है। लेकिन मुझे पता था कि जो अवाम ने निकलना है इस बारी, चाहे ये जितनी मर्जी पुलिस बुला लें, चाहे रेंजर्स बुला लें, चाहे टीयर गैसिंग शेल्स तैयारी कर लें, जब अवाम का समुंदर निकलता है, वो कहते हैं नो पावर कैन स्टॉप एन आइडिया उस टाइम इज कम। जब एक नजरिए का वक्त आ जाता है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इनको, मुझे पता था कि इस्लामाबाद में, और इंशाल्लाह ये मैं साबित करूंगा, इतनी पब्लिक ने आना है कि इस मुल्क की तारीख में कभी पब्लिक इतनी निकली नहीं। और वो ये भी खौफजदा थे, हैं बड़े बुजुर्ग,
آپ کو پتا ہے کرپٹ لوگ، دو قسم کے لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں، ایک ظالم اور ایک کرپٹ.